السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ممبئی کی سرزمین پر ایک پنڈت جو رام گری مہاراج کے نام سے جانا جاتا ہے، عجیب طرح سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بڑے ہی غلط الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کبھی کسی مذہب والوں کی طرف سے، کبھی کسی مذہب والوں کی طرف سے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک مسلمان کیا کسی بھی مذہب کا آدمی اپنے بڑے کی گستاخی، اس کی شان میں کی گئی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، اور آپ سید الانبیاء ہے، سید الکونین ہیں، سید الرسل ہے، امام الرسل ہے، بھلا ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، عیسائیوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، کبھی دوسرے مذاہب کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی مسلمان میں ریئیکٹ کیا ہو اور ان کے کسی بڑے رہنما کو گستاخ کہا ہو یا گستاخی کی ہو اس کے بارے میں۔ ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، کیونکہ ہم نبی مانتے ہیں ان کو۔ ہم نے جب کسی دوسرے مذہب والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہم نے کسی کو برا نہیں کہا، ہم نے شانتی بنائے رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ اور آج پھر ہندوستان کی اس مقدس سرزمین کے اوپر یہ حرکت کی جا رہی ہے، مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب تک کوئی کارروائی کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اور ابھی کل پرسوں سے ہمارے عزیز امتیاز جلیل صاحب جو MIM کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے ممبئی کے اندر ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ممبئی کے اندر رسالت مآب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب بھی ایسے معاملات پیش آئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام دلوں پر راج کرتا ہے، دلوں میں بستا ہے، دلوں میں جچتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔